طاق پر جزدان میں لپٹی دعائیں رہ گئیں، طاق پر جزدان میں لپٹی دعائیں رہ گئیں، چل دیے بیٹے سفر پہ گھر میں مائیں رہ گئیں۔ یہ شعر ہم سب کے اور میرے عزیز دوست افتخار نسیم کا ہے، جسے ہم سب پیار میں افتی کہا کرتے تھے۔ افتی میرا لاہور کے ساتھیوں میں سے تھا، اور یہ تھا کا حرف کہتے ہوئے، لفظ کہتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی کسک ہوتی ہے۔ افتخار نسیم شاعری کا افتخار بھی تھا اور شاعری میں باد نسیم بھی تھا۔ اس کی زندگی کے کئی رخ تھے، کوئی ایک رخ چاہے بہت بھی متنازع رہا ہو، لیکن یہ اس کی ذات کا رخ تھا۔ افتخار نسیم جینمن شاعر تھا، اسے تعلقات بنانے تو آتے تھے، لیکن شاید تعلقات سے فائدہ اٹھانا نہیں آتا تھا۔ وہ بھی ہمارے اس قبیل کا آدمی تھا جو کسی جماعت سے یوں وابستہ نہیں تھا کہ اس جماعت کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بڑا شاعر بناتا۔ افتخار نسیم افتی کے اشعار آج بھی پہلے کی طرح تر و تازہ ہیں اور تر و تازہ رہیں گے۔ یوں تو ہم ہر مرنے والے کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اس کی زندگی میں خاص طور پر اس ادب اور شاعری کے میدان میں جو سلوک اس سے کرتے ہیں، وہ سلوک دیکھ کر شاید نئے لوگ اسی وجہ سے اس ادب کے میدان کی طرف آنے سے گریز کرتے ہیں۔ میں نے اپنی قلمکاری کے حیات میں بہت کھل کر یہ بات کہی ہے کہ جتنا منافق اور جتنا دوغلا اس شعبے کے لوگوں کو پایا، جو یوں تو اپنے شعروں میں اور نثری فن پاروں میں ایسے ایسے بڑے سرمنز دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات اور کردار کے حوالے سے ایسے بونے قد ہوتے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، اور میں اس بات کو بہت سی جگہوں پر، بہت سے سیمینارز میں، بہت سی محافل میں کھل کے کہہ چکا ہوں، اور اپنے کالمز میں یہ لکھ چکا ہوں کہ افتخار نسیم افتی اندر سے بھی اتنا ہی کرسٹل کلیئر تھا جتنا وہ باہر سے نظر آتا تھا۔ میں نے ان کے بارے میں ایک فقرہ لکھا تھا کہ مجھے افتی کی آنکھوں میں حیا بھی حیا اوڑھے ہوئے نظر آتی ہے۔ لوگ ان کی زندگی کے کسی ایک رخ کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں، مگر یہ سچی اور حق بات ہے کہ افتخار نسیم نے امریکہ کے شہر شکاگو میں رہتے ہوئے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو، اور پھر ادب کے حوالے سے پاکستان سے ہٹ کر بھارت سے آنے والے یا دوسرے شہروں سے آنے والے شعراء اور ادباء کی جس طرح خدمت کی، جو محبت دی، وہ شاید ایک طویل عرصے تک کوئی اور دے نہ پائے گا۔ احمد فراز جب وہاں بیمار ہوئے تو ان کی تیمارداری کرنے والوں میں افتخار نسیم افتی پیش تھے۔ میرا افتخار نسیم سے ایک عجیب سا ربط تھا۔ ہم لاہور کے ٹی ہاؤس سے ایک ہی زمانے میں اٹھنے والے لوگ تھے۔ میں، افتخار، باسر کاظمی، شعیب بن عزیز، جیلانی کامران صاحب کے بیٹے زاہد کامران، اختر کاظمی، پھر خود خرم خلیق ان کے بھائی، انجم خلیق ان کے بھائی اسلام آباد میں مقیم ہیں، لیکن ان سے بہت بعد میں ہمارا تعارف ہوا۔ یہ ایک طویل فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ایک ساتھ شاعری شروع کی اور آج تک شاعری کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی افتخار نسیم ہم سب میں ایک منفرد شخصیت تھی، اور آج بھی اس جہان فانی سے اٹھ جانے کے بعد
وہ بہت سے حوالوں سے ہمارے درمیان منفرد رہے گا۔ گھر بسا کر چھوڑ دینا کتنا مشکل ہو گیا، گھر بسا کر چھوڑ دینا کتنا مشکل ہو گیا، رفتہ رفتہ میں بھی اوروں جیسا بزدل ہو گیا، رفتہ رفتہ میں بھی اوروں جیسا بزدل ہو گیا، آنکھ بھر آئی گئی ان رت جگوں کے درمیان، آنکھ بھر آئی گئی ان رت جگوں کے درمیان، دل بھی جو آتش فشاں تھا برف کی سل ہو گیا۔ افتخار نسیم افتی، جس کا دل ہم سب کے لیے محبتوں سے لبریز تھا، مجھے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کا وہ مشاعرہ نہیں بھولتا جس میں لگ بھگ ایک ہفتہ ہم نے ایک ساتھ گزارا، اور اس کی صفدر جانی کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ افتخار نسیم، تمہارا دل شاید برف کی سل ہو گیا ہو، مگر تمہارے شعروں کی روانی، تمہارے شعروں کی حدت آج بھی ہمارے سینوں کو گرم اور نرم کیے ہوئے ہے۔ افتخار، تم جو باد نسیم ہو، تم جو شاعری کا افتخار ہو، بڑے طویل عرصے تک ہمارے دلوں میں زندہ رہو گے۔ پروردگار عالم افتخار تمہاری مغفرت کرے، تمہارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرے، اور تمہیں جوار سید الشہداء میں جگہ دے۔ بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔